السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان الفاظ میں نام کا ہی نہیں بلکہ زمان و مکان کا بھی فرق ہے۔ سابقہ پروگرام میں ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بنی اسماعیل کے حوالے سے بات کریں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اتنے دلائل ہونے کے باوجود بہت سے لوگ موجودہ امت مسلمہ کو ہی بنی اسرائیل سمجھتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بنی اسماعیل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جزیرہ نما عرب کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ناظرین، یہ وہ خطہ ہے جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ تو آئیے مفتی کمال الدین صاحب سے جانتے ہیں جزیرہ نما عرب کی تاریخ۔ پچھلی نشست میں ہم نے بنو اسرائیل کے متعلق جو ہے کچھ تھوڑی سی بہت گفتگو کی تھی۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو اب مناسب یہ ہے کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو قبائل ہیں، جو اولادیں ہیں، ان کے متعلق بھی تھوڑا سا تعارف پیش کر دیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ میں لا کے چھوڑا تھا، بسایا تھا، تو اسی لیے ان کی تاریخ کا تعلق جو ہے وہ جزیرہ نما عرب سے ہے۔ لیکن قرآن کی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث اور کچھ تاریخی واقعات سیرت وغیرہ کے یہ صحیح طور پہ ہمیں اس وقت سمجھ آ جاتے ہیں کہ جب ہم اس علاقے کا جو پس منظر ہے، اس کا جو مذہبی کردار رہا ہے، اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، جب تک کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا اس وقت تک ہمیں بہت ساری آیتیں، بہت ساری احادیث اور بہت سارے تاریخی واقعات سمجھ نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے مناسب یہ ہے کہ ہم اس خطے کے حوالے سے، جس کو ہم جزیرہ نما عرب کہتے ہیں، جس کی 3 حدود تو معلوم ہے، جس کے مغرب میں بحر قلزم ہے، جس کو بحر احمر بھی کہتے ہیں، اور وہ بحر قلزم جزیرہ نما کو جو ایشیا میں واقع ہے، افریقہ سے جو ہے جدا کرتا ہے، اور اس کے مشرق میں بحیرہ عرب ہے، خلیج فارس ہے، بحر عمان ہے، جنوب میں بحر ہند ہے، شمال میں اس کی حدود متعین نہیں ہے۔ جغرافیہ دانوں نے جو ہے نا مختلف حدود بیان کی ہیں، لیکن جب ہم اس جزیرہ کو سامنے رکھتے ہیں تو پورا شام اور صحرائے سینا، اس میں غزہ وغیرہ، اس کو بعض حضرات مصر کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور آج کل جو ہے نا وہ مصر کی حکومت کا باقاعدہ حصہ بھی ہے پورا سینا اور غزہ۔ لیکن ہم جب اس کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹکڑا یعنی کہ بحر فرات جو جا کے خلیج فارس میں گرتا ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ ترکی تک یہ پورا علاقہ جزیرہ نما عرب بنتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں جو عام سی تعریف و بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کی جو لمبائی ہے 1500 میل ہے، اور جو چوڑائی ہے وہ 600 میل ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر ہمیں یوں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ عرب کے لغوی معنی کسی نے کہا کہ فصاحت کے ہیں۔ یہ لوگ فصاحت اور بلاغت میں دوسروں کو جو ہے وہ اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہمیں عجم کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ عرب کے معنی صحرائی کے ہے، یہ صحرائی خطہ ہے۔ تو یہاں جو لوگ رہے ہیں، بہت قدیم تاریخ تو معلوم نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے اس کا کیا حال تھا اور یہاں کس قسم کے اور کون لوگ آباد تھے، لیکن مجموعی طور پہ عربوں کو 3 حصوں میں مورخین نے تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عرب بعیدہ، دوسرے کو کہتے ہیں عرب عاربہ،
اور تیسرے کو کہتے ہیں عرب مستعربہ، عرب باعدہ جو بہت پہلے گزرے ہیں، اور عرب حاربہ جو بنو قحطان، اور یہ شاہی خاندان ہے جن کی تقریباً جو ہے 40 پشتے جو ہے وہ حکومت کر چکی ہے جزیرہ نما کے، خاص کر کے یمن پر اور جنوب پر۔ اور تیسرے جو ہے پھر عرب مستعربہ ہے جن کو ہم بنو اسماعیل کہتے ہیں۔ تو عرب باعدہ کون لوگ ہیں، اس میں پھر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ یہ سب سے قدیمی جو عرب ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو طوفان کا واقعہ ہے اس سے پہلے جو یہاں لوگ تھے ان کو عرب باعدہ کہا جاتا ہے، لیکن دوسری رائے ہم طوفان نوح کے بعد کے عربوں کو لیتے ہیں، اور یہ زیادہ مشہور بھی ہے۔ اس کے مطابق عاد اور سمود یہ عرب باعدہ میں آتے ہیں، یعنی عاد و سمود کا جو زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جو دوسرے لوگ یہاں رہے ہیں اس جزیرہ نما میں، تو ان کو ہم عربی باعدہ میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہاں پر عاد ایک بڑی قوم کی حیثیت سے یہ احقاف میں آباد ہوئے، جو یمن اور موجودہ عمان کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اور دوسری قوم جو ہے وہ سمود کی ہے، یہ حجر میں اور وادی القرا میں یہ لوگ آباد تھے۔ دونوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، باقی تاریخی کسی دستاویز میں ان کا ذکر نہیں ملتا ہے، بس قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور آج کل ان کے جو کھنڈرات ہے، آثار قدیمہ ہے، اس سے کچھ ماہرین اور ماہرین آثار قدیمہ ان کی تاریخ کو یکجا کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں قومیں قرآن کی تصریح کے مطابق تباہ ہو گئی، ان کو عرب باعدہ کہا جاتا ہے۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم، بنو اسماعیل، بنو قحطان سے پہلے کا ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ طوفان نوح سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اس وقفے میں یہ لوگ آئے اور گزر گئے اور ختم ہو گئے۔ دوسری جو قسم ہے وہ بنو قحطان ہے۔ بنو قحطان میں ایک آدمی سبا کے نام سے گزرا ہے۔ سبا کا اپنا نام جو ہے وہ عبد شمس ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب بنو قحطان اس علاقے میں آئے، یعنی یمن میں، یمن بالکل جنوبی علاقہ ہے جزیرہ نما کا، جنوبی مغرب، تو اس میں جب بنو قحطان آئے اور یہاں عبد شمس جس کا نام سبا پڑ گیا، اس نے وہاں مقامی لوگوں کو اپنا زیر دست بنایا اور ان کے اوپر حکمرانی قائم کر دی، کیونکہ اس نے لوگوں کو قیدی بنایا تھا اور غلام بنایا تھا۔ سبا کے معنی قیدی اور غلام بنانے کے ہیں، تو اسی لیے یہ لوگ جو ہے نا سبا کے نام سے مشہور ہو گئے، سبائی کہلاتے ہیں، ملوک سبا بھی کہلاتے ہیں۔ اور سبا کا ذکر قرآن میں ابھی آیا ہے، اور پوری ایک سورت جو ہے ان کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سبا مرد ہے یا عورت، آپ علیہ السلام یا زمین کا نام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ زمین ہے نہ عورت ہے، یہ ایک آدمی کا نام ہے جس کے 10 بیٹے تھے، یعنی کہ اس کی 10 نسلیں تھی اور قبائل بن گئے۔ ان لوگوں نے وہاں پر حکومت کی، اور ان کی جو حکومت ہے وہ تقریباً 40 نسلوں تک جاری رہی۔ 40 نسلوں تک ان کی شاہی خاندان کی حکومت آئی۔ ان میں بڑے بڑے لوگ بھی گزرے ہیں۔ تبع نام، یعنی کہ 18ویں نسل میں تبع نام کا آدمی آیا ہے، اور اس کی حکومت جو ہے وہ کافی، اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، یمن سے لے کر ترکی تک، اور آذربائیجان جو موجودہ آرمینیا آذربائیجان ہے، اور حدود ہند تک، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکران اور سندھ تک اس کی حکومت پھیلی۔ پھر ان کی 23ویں نسل میں یا پشت میں کہیے بلقیس آئی ہے، ملکہ بلقیس، جس کا ذکر جو ہے قرآن میں آیا ہے سورہ نمل میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھی، اور پھر جو ہے نا یہ سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے ایمان بھی قبول کیا، اور یہ تائب ہو گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اور 25ویں پشت میں
پھر ایک اور شخص آئے ہیں نامور شخصیت ہو جن کا نام سمر ہے یا شمر. تو اہل یمن کہتے ہیں کہ یہ وہی ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. قرآن میں اس کے فتوحات کا ذکر ہے اور سد ذوالقرنین جو ہے نا وہ بھی اسی نام سے مشہور ہے. اس کے فتوحات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اور جو مقدونی سکندر ہے نا جس کو ہم ذوالقرنین کہتے ہیں تو یہ غلط تسمیہ ہے. وہ اس کا نام سکندر ہے اور وہ ذوالقرنین نہیں ہے. ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ دوسری شخصیت ہے. یہ مسلمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہے. تو اہل یمن کہتے ہیں وہ ذوالقرنین یہی ہے. اور جو وسطی شام ممالک میں سمرقند شہر ہے مشہور، تو کہتے ہیں کہ سمرقند کے معمار جو ہے وہ یہی شمر ہے. اس نے اس شہر کو کھدوایا اور تعمیر کرایا. تو کند کے معنی جو ہے نا کھودنے کے ہیں، اور اس کے بعد اور شمر سے جو ہے نا سمر بن گیا. تو یہ نام جو ہے نا سمرقند کا اسی کے حوالے سے یہ پڑ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 400 سال پہلے یہاں ایک سیلاب آیا تھا، سیل عارم، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں کیا ہے. سیل عارم کے بعد یہاں کی رونق جو ہے وہ جاتی رہی یمن کی، اور یہاں کے قبائل جو ہے وہ یہاں سے دوسری جگہ میں کچھ منتقل ہو گئے. ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ 6 قبائل ان کے وہاں پر رہے، یعنی کہ یمن میں، اور 4 جو ہے وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے وہ شام کی طرف چلے گئے، شمال کی طرف چلے گئے، جن میں بنو لخم ہے اور جن میں بنو غسان ہے. تو یہ لوگ وہاں پر آئے اور کچھ دوسرے قبیلے دوسری جگہوں میں آباد ہوئے. مدینہ منورہ کے جو بڑے 2 قبیلے ہیں اوس اور خزرج، یہ بھی تعلق ان کا شاہی خاندان سے ہیں اور یہ بھی اسی سبا سے ان کا تعلق ہے. تو بہرحال اس کا ذکر انشاءاللہ پھر آئندہ نشست میں کریں گے. لیکن جو شاہی خاندان ہے تقریباً 40 پشتوں تک ان کی حکومت چلی، اور پھر جو ہے تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 100 سال لگ بھگ پہلے تک ان کی حکومت ختم ہو گئی. پھر یہاں پر دوسرے لوگ جو ہے نا انہوں نے حکومت کی، اور ان کا تذکرہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کیا جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. تو ناظرین اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.